الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثناء اللہ جل وعلا کی ذات والا صفات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں نیر تاباں سرنشین مہوشاں سرخیل زہرا جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم معزز و محتشم حاضرین و سامعین برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ادا کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری اس مختصر سی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے اللہ والوں کی پہچان۔
اللہ تعالیٰ کلمت الحق میری زبان پر جاری فرمائے، احباب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں۔ ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کے کار خیر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ٹھہرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں خصوصی حصہ عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا انعام خداوندی ہے، جس سے ہم اپنی عقبہ اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے بہت سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان صفات کو جانیں، ان امور خیر کی جانچ کریں، پڑتال کریں، جن کے سر انجام دینے سے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جاتا ہے، منظور بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اپنے مقبول بندوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے کہ جو میرے مقبول و محبوب بندے ہیں وہ کون سے اعمال کرتے ہیں، وہ کون سی نیکیاں کرتے ہیں، کیا خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کی عبادات کیسی ہیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، وہ دن کہاں گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وضاحت فرمائی قرآن مجید برہان رشید کے اندر۔ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ گویا کہ عاجزی و انکساری یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا وصف ہے۔ وہ تکبر سے پاک رہتے ہیں، غرور سے دور بھاگتے ہیں، انا ان کے اندر نہیں ہوتی، بڑائی وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے، وہ ان کو زیب نہیں دیتی، وہ اپنے تمام تر اعمال حسنات کے باوجود وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بن کے رہتے ہیں۔ ان کی یہ خوبی بارگاہ الہی میں مقبول ہے۔ اور ایک عاجزی ہے مجبور انسان کی جانب سے، اور ایک عاجزی اس انسان کی طرف سے ہے کہ جو سب کچھ جس کے پاس موجود ہے اور وہ کرنے کی سکت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ ایک بندہ جس کے پاس اچھا لباس پہننے کے لیے ہے ہی نہیں ہے، یا اس کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے کہ وہ بڑا مہنگا کوئی اچھا لباس پہن سکے، وہ عام سادہ لباس پہن کے یہ دعویٰ کرے کہ جی میں سادگی اختیار کر رہا ہوں، تو سادگی اختیار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ لیکن ایک وہ بندہ کہ جس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے،
وہ مہنگے سے مہنگا سوٹ، مہنگے سے مہنگا لباس پہن سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سادہ اور صاف لباس پہنتا ہے اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو یہ مانا جائے گا کہ یہ اس انسان کی طرف سے واقعتاً عاجزی ہے۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور متکبرین جو لوگ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو خود سے ہیچ اور نیچ سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پہ اکڑ کے چلنے والے، فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ جو بندہ غرور اور تکبر کی وجہ سے زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، زور زور سے پاؤں مارتا ہے اور گردن اکڑا کے چلتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میرا بڑا پروٹوکول ہے اور میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میرا بڑا کر و فر ہے، میرا بڑا روب ہے، بڑا دبدبہ ہے، میں بہت بڑی چیز ہوں، اللہ پاک نے فرمایا تم گردن کو جتنا مرضی لمبا کر لو، اوپر اس کے اندر سریا ڈال لو، اس کے اندر جتنا مرضی تناؤ اور کھچاؤ آ جائے، تمہاری گردن پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اور پہاڑ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو کہ انسان کے بھی خادم ہیں، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں جن سے انسان خدمات حاصل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اپنی گردن کو جتنا مرضی اکڑا لو، تمہاری یہ گردن پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتی ہے، لہذا اپنی گردن کے اندر سریا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو عاجزی کے ساتھ جھکا کے رکھو، اس لیے کہ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، میوے سے بھری ہوئی شاخ ہمیشہ اپنا سر زمین پہ رکھتی ہے۔ جس شاخ پہ میوہ لگا ہوتا ہے، جس شاخ پہ پھل لگا ہوتا ہے، جس ڈالی پہ میوے ہوتے ہیں، وہ ڈالی ہمیشہ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا عاجزی اختیار کرو، اور اگر زمین پہ تم زور زور سے پاؤں مارو گے، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، کتنا تکبر کرو گے، کتنی بڑائی کرو گے اپنی، تمہارا زور سے زمین پہ پاؤں مارنا، اس سے زمین کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ آپ کا گٹا فریکچر ہو سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ تکبر اور غرور دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، عاجزی اختیار کریں اور عاجزی کے ساتھ زمین پہ چلتے جائیں۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کہ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ صراحی جب اپنا سر جھکاتی ہے تو پھر گلاس بھر جاتا ہے، پیمانہ بھر جاتا ہے، لیکن جب تک صراحی اپنا سر نہیں جھکائے گی، جگ کا منہ گلاس کی طرف نہیں جائے گا، تو گلاس کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ گلاس تبھی بھرے گا جب جگ کا منہ گلاس کی طرف جھکے گا، اگرچہ جگ بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گلاس کو بھرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور پھر نیچے والے برتن، چھوٹے برتن بھر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب بندے جو ہیں، ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ حضور علیہ السلام نے خود یہ ارشاد گرامی فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، یعنی کلونجی کا ایک دانہ کیا ہوتا ہے، کلونجی کا ایک دانہ، اتنا تکبر بھی جس بندے کے دل کے اندر آ گیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لباس کا اچھا ہونا، جوتے کا اچھا ہونا، یہ تکبر میں سے نہیں ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔
آپ خوبصورت رہیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا جوتا پہنیں، اچھی گاڑی استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں آپ کو دی ہیں، آپ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کرتے ہوئے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور دوسرے مسلمان کو خود سے حقیر اور ذلیل جاننا، اس چیز کا نام تکبر ہے کہ انسان اپنے دیگر جو مسلمان بھائی ہیں ان کو خود سے کم تر سمجھتا ہے، ان کی ویلیو اپنی ویلیو کے مقابلے میں انہیں ڈی ویلیو سمجھتا ہے کہ ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے حسب نسب پہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو خود سے ہیت جانتا ہے کہ میرا خاندان بڑا ہے اور فلاں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کی اہمیت گوبر میں پیدا ہونے والے کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اتنی ویلیو بھی اس کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں ہے جو شخص اپنے خاندان پہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے اور دوسرے انسان کو خود سے حقیر جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں کی جو پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انہیں سلام مفارقت کہہ دیتے ہیں، جدائی کا سلام، بحث مباحثے میں نہیں پڑھتے ہیں، وہ فضول الجھتے نہیں ہیں اور فضول بحث و مباحثہ جہلاء کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی ایسی بات آ جائے، بحث و مباحثہ ہونے لگے تو وہ سلام کر دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو سلام ہے، آپ کا وہ راستہ ہمارا یہ راستہ، ہم آپ کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ والوں کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ فضول قسم کی بحث اور فضول قسم کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ تو انسان کو حتی الامکان اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور خاص طور پہ دینی امور کے اندر، امور شرعیہ کے اندر اپنی ذاتی رائے زنی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر بندہ مفتی ہے اور دین کے معاملے میں رائے دینا وہ اپنا فرض سمجھتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، یہاں پر تو خیر ایک ایجوکیٹڈ ماحول ہے الحمدللہ، تو ایسا کم ہی ہوتا ہے، دیگر جگہوں پر ایسے اتفاق ہوا، مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھائی ہے، مصلی پہ بیٹھے، کوئی نمازی کوئی شخص آ گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، جی قاری صاحب میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیے۔ جی وہ میں ایسے نماز میں آیا تو میری ایک رکعت رہ گئی، اب میں رکعت کیسے پوری کروں گا، یا میرا وضو ایسے ٹوٹ گیا تھا نماز میں، اب میں کیسے، کوئی بھی مسئلہ ABC پوچھتا ہے وہ۔ پاس دو چار لوگ اور بیٹھے ہیں، وہ ویسے کوئی بات چیت کرنے کے لیے یا ویسے کسی کام سے بیٹھے ہیں۔ اب اس نے مسئلہ امام صاحب سے پوچھا ہے تو قبل اس کے کہ امام صاحب جواب دیں، وہ پاس بیٹھے چار بندے فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ہر ایک اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے اور امام صاحب ان کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار واہ کیا ایکسپرٹ لوگ ہیں، جس کا کام اسی کو ساجے۔ ویسے بھی ادب کے خلاف ہے، اگر آپ کے پاس نالج ہے بھی ہے، علم ہے بھی ہے، تھوڑا سا دبا لیں، اس کو ہضم کر لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ جب آپ اہل علم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، اہل اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، تو وہاں پہ عاجزی کی تصویر بن کے بیٹھیں، اور اگر اب آپ کے پاس کوئی انفارمیشن، کوئی علم، کوئی نالج ہے بھی ہے، خاموشی اختیار کریں تا وقت کہ آپ سے پوچھا جائے کہ جی آپ اس بارے میں بتائیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، آدمی تا نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد، آدمی جب تک خاموش رہتا ہے اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں، جب وہ بولتا ہے تو اس کا سب کچھ باہر آ جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں، اور اس کے اندر تہذیب کتنی ہے، تمیز کتنی ہے، اخلاق کتنا ہے، علم کتنا ہے، سلیقہ کتنا ہے، تربیت کیسی ہے، یہ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے جب وہ اپنی زبان کو کھولتا ہے۔
اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کریں، خاص طور پہ دینی معاملات کے اندر اپنی ذاتی رائے زنی نہ کریں، بحث و مباحثے میں نہ پڑیں، کوئی فرقے کا کوئی بات ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی بات ہے، خواہ مخواہ لوگ الجھنا شروع کر دیتے ہیں، بچیں اس چیز سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو نقصان ہوں گے، ایک تو بحث برائے بحث جب ہوتی ہے تو اس میں نفرتیں اور قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، دلوں کے اندر دراڑیں آ جاتی ہیں، طبیعت کھٹی ہو جاتی ہے، دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، بدگمانیاں آ جاتی ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جب آپ بغیر علم کے کسی بارے میں بحث کریں گے اور اس پہ اپنی رائے دیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو اکارڈنگ ٹو شریعہ 100% الٹ ہو جائے، غلط ہو جائے، اور آپ اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھیں۔ اس لیے دینی معاملات کے اندر ہمیشہ، اچھا لوگوں کی بھی ایک عجیب سائیکی ہے کہ اگر کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، مسجد میں جاتا ہے، نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، داڑھی شریف شرع مبارک کے مطابق رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی پہنی ہے، یہ کوئی کسی ایک بندے کے لیے، ہر مسلمان کے یہ فرض اور ڈیوٹی ہے کہ وہ چہرے پہ سنت رسول سجائے، اپنے سر پہ دستار، امامہ شریف، ٹوپی جو حضور علیہ السلام کی سنت ہے اس کے مطابق سر ڈھانپ کے رکھے، لباس شریعت کے مطابق رکھے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، تو یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جس بندے نے 5 وقت نماز پڑھنی شروع کر دی ہے وہ عالم بن گیا ہے، اب سارے مسئلے اس سے پوچھیں، خاندان کے نکاح و طلاق کے فیصلے وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے، حاجی صاحب کو بلاؤ جی، ماشاءاللہ وہ نیک آدمی ہیں، نمازی آدمی ہیں، ان سے اس بارے میں پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہاں اتنا تو بینیفٹ یقیناً ہوگا کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، عالم دین کا درس سنتا ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، بہت سارے مسائل اس کو آ جاتے ہیں اور اس کا عبور ہوتا ہے ان پہ، وہ سن کے علماء کی رہنمائی لے کے وہ بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو پرفیکٹ کر چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص مفتی بن گیا ہے اور آپ ان سے فتوے لینا شروع کر دیں۔ فتویٰ لینے کی اتھارٹی نہ ان کو، حالانکہ علماء کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس کے اندر جب کہ تمام صحابہ موجود ہیں اور تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں اور وہ نبی پاک علیہ السلام سے براہ راست علم حاصل کرنے والے ہیں، لیکن ہر صحابی رسول کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہر صحابی رسول فتویٰ دیتے تھے۔ ٹوٹل 7 صحابہ تھے جو فتویٰ دیتے تھے، بس باقی فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ عالم دین کے بارے میں ایون کہ مفتی، میں نے مفتی کورس الحمدللہ کیا ہوا ہے 2 سال کا، 9 سال کا عالم دین کا کورس کرنے کے بعد پہلے 1.5 سال میں حفظ کیا، پھر 2 سال میں تجوید و قرات، پھر 9 سال کا عالم دین کا کورس، اس کے بعد 2 سال کا مفتی کورس، لیکن فتویٰ دینے کی اجازت ابھی نہیں ہے اور نہ ہم دیتے ہیں، ریٹن فتویٰ نہیں دیتے کوئی۔ ہاں مسائل آپ پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں الاؤ ہے مسئلہ بتانا، لیکن ایک ریٹن فتویٰ باقاعدہ آفیشیل جسے کہتے ہیں کہ اپنے آفیشیل لیٹر پیڈ پہ فتویٰ جاری کرنا اور پھر اس کی بنا پہ کوئی ڈیسیجن اکارڈنگ ٹو شرع، ابھی پرمیشن نہیں ہے، ابھی نہ اتنی عمر ہے، نہ اتنا علم ہے، نہ اتنا تجربہ ہے، نہ اتنا تقوی ہے، نہ اتنی بصیرت ہے، نہ اتنی بصارت ہے، نہ اتنی، اب اس کے لیے ایک عمر چاہیے، ایک مطالعہ چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے، اور پھر جا کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے کسی بارے میں۔ تو لہٰذا یہ ہمیں اپنے رویے میں ایسا چینج لانا چاہیے کہ دینی معاملات کے بارے میں فتویٰ بازی نہ کریں اور اس میں بحث و مباحثہ نہ کریں، اس میں نہ الجھیں، اپنی ذاتی رائے کو اس میں شامل نہ کریں، بلکہ اس کا بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو علماء کی طرف ریفر کر دیں کہ بھئی میں اس بارے میں آپ کو کچھ پتہ بھی ہو، آپ کوشش کریں کہ جو بات 110% آپ کو شور ہے وہ آپ کوئی نماز کا، وضو کا کوئی مسئلہ آپ بتا دیں، ادروائز نکاح طلاق کے مسائل یا دیگر جو ایسے حساس قسم کے مسائل ہوتے ہیں ان میں خود رائے نہ دینا شروع کر دیں۔ کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ خاندانوں میں طلاق ہو گئی ہے، طلاق مغلظہ ہو چکی ہے، اور وہ خاندان کے ہی کوئی حاجی صاحب اٹھے ہیں
جن پہ خاندان والوں کو اعتماد اور وہ کہتے ہیں جی آپ بس ایک دیگ پکا کے بانٹ دیں، وہ غصے میں طلاق ہو گئی تھی، اب وہ غلطی سے بول دیا تھا تو اس لیے غصے میں طلاق نہیں ہوتی ہے، لہذا آپ جو ہے نا وہ دیگ بانٹ دیں، 40 بندوں کو کھانا کھلا دیں اور بس آپ کچھ نہیں ہوتا۔ بچوں کا مسئلہ ہے، یہ زندگی ہے، ابھی جوانی ہے، وہ لڑکا بھی جوان ہے، لڑکی جوان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مولویوں کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے گا، اللہ خیر کرے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ یہ شریعت بھی اللہ نے ہی دی ہے، قرآن بھی اللہ نے ہی دیا ہے، اللہ نے ہی نبی پاک علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی نبی پاک علیہ السلام ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ نکاح ایسے کرنا ہے، طلاق ایسے دینی ہے، ایسے ساتھ رہنا ہے، ایسے جدائی ہوگی۔ وہاں پہ اپنی ذاتی رائے نہیں چلے گی۔ اس لیے اللہ والوں کی یہ نشانی سورہ فرقان کے اندر جو بیان کی گئی کہ وہ کبھی بھی بحث مباحثے کے اندر نہیں پڑتے، اور خاص طور پہ جاہل لوگوں کے ساتھ وہ مباحثہ نہیں کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور فرمایا ایک نشانی ان کی یہ بتائی کہ ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کے حضور قیام اور سجود میں گزرتی ہیں۔ اللہ والے جو ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اور ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی سجدے میں گزرتی ہیں، کبھی قیام میں گزرتی ہیں، کبھی رکوع میں گزرتی ہیں، وہ کبھی کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے قرآن مجید سن رہے ہیں، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل ہو رہا ہے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے، وتر پڑھے جا رہے ہیں، تہجد پڑھے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی یہ نشانی ہے۔ آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ پوری رات آپ عبادت کریں۔ ظاہر ہے جو انسان پوری رات جاگے گا تو وہ صبح اپنے امور دنیا وہ کیسے چلائے گا؟ بدن کو آرام کی بھی ضرورت ہے، اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمانے علی شان بھی ہے کہ آپ کے بدن کا بھی آپ پہ حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی آپ پہ حق ہے، آپ کے بچوں کا بھی آپ پہ حق ہے۔ وہ حقوق بھی آپ نے پورے کرنے ہیں، فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنے بدن کو آرام بھی دینا ہے، تاکہ آپ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما سکیں، محنت کر سکیں، اپنی بیوی کو بھی ٹائم دینا ہے کہ اس کی بھی تاکہ جو ہے وہ معاملات آپ حل کر سکیں۔ تو اس لیے یہ تو تقاضا ہی نہیں ہے شریعت کا کہ کوئی بندہ پوری رات کھڑا ہو کے نوافل پڑھتا رہے۔ ہاں آپ نماز عشاء پڑھتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، کچھ سپارہ سوا سپارہ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، اور پھر آپ جا کے 5-6 گھنٹے آرام بھی کرتے ہیں، اہل اللہ میں شامل ہیں۔ جو بندہ صبح اٹھتا ہے، سحری کے وقت اٹھنا تو ہے ہی ہے، اٹھ کے آپ نے واش روم بھی جانا ہے، فریش ہونا ہے، تو چہرہ بھی دھونا ہے، وضو کر لیں اور 2 نوافل سحری سے پہلے پڑھ لیں، یا سحری کر کے اذان سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں تہجد کے، آپ کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کے حضور قیام اور سجدے میں گزرتی ہیں۔ تو کوشش کریں رمضان المبارک کے یہ بابرکت ساعتیں ہیں، تو پوری رات کا تو شریعت کا بھی ہم سے تقاضا نہیں ہے، لیکن کم از کم نماز تراویح، نماز عشاء باجماعت ادا کریں، نماز تراویح ادا کریں، اور کوشش کریں پوری ادا کریں، 20 رکعتیں ادا کریں۔ ہاں جو ہمارے بھائی جن کا ایک موقف ہے کہ تراویح 8 ہیں، ان کا تو چلیں ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس کے ان کے پاس دلائل بھی اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو دلائل بھی دے دیں گے، احادیث بھی آپ کو بتا دیں گے، کتابیں بھی دکھا دیں گے۔ ان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی 8 رکھتے ہیں، وہ 8 پڑھتے ہیں، اور 8 کا ہی ان کا ہے۔ لیکن جن کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 20 رکھتے ہیں، تو پھر تو 20 پڑھنی چاہیے نا۔ ہاں جی، پھر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ 8 والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ فرض نہیں ہے آپ پہ، نہ میں فرض کر رہا ہوں، نہ اللہ نے فرض کیے ہیں، نہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرض کیے ہیں، لیکن یہ بھی ایک عجیب ٹرینڈ نکلا ہوا ہے۔ میں اس پہ ضرور تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ ایک مخصوص قسم کا اسکول آف تھاٹ ہے جن کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، چینل پہ، اور وہ اسلام کے اسکالر کے نام سے ان کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے کہ یہ اسلامک اسکالرز ہیں، ریلیجیس اسکالرز ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، اور اب وہ موٹیویشنز کیا دے رہے ہیں، اور اسلام کی تبلیغ، پریچ آف اسلام کیا ہو رہی ہے کہ یہ تراویح کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی ہی نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن پڑھی ہے، سرکار نے اس کو ادا ہی نہیں کیا، نہ نبی پاک علیہ السلام نے جماعت کروائی اس کی، یہ تو ضروری ہی نہیں ہے۔ یہ مولویوں نے ایسے عوام کو پھنسا دیا ہے، کھڑا کر کر کے مار دیتے ہیں، بیچارے بزرگ بھی اندر ہوتے ہیں، بیچارے بوڑھے بھی اندر ہوتے ہیں، بیچارے بیمار بھی اندر ہوتے ہیں، یہ مولوی کھڑا کیے رکھتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ مسجد میں لوگوں کو، یہ تو فرض ہی نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام بدر کے میدان میں گئے تھے، آپ گئے ہیں؟
نبی پاک علیہ السلام اسلام کی خاطر حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارک پہ یہاں پہ پتھر لگے، کیا آپ نے کبھی کھایا؟ نبی پاک علیہ السلام کی یہ پیشانی مبارک اسلام کی خاطر شہید ہوئی، کیا آپ کی ہوئی؟ نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کے یہاں پہ خود کی کڑیاں یہاں پہ چبھ گئیں، کیا آپ کے چبھی؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی جو اسلام کی پریچ کے لیے جو آپ نے 10 سالہ مکی زندگی ہے، 1 مہینہ اور 6 دن کے بعد ایک جنگ لڑی ہے، کیا 75 سالوں میں آپ نے بھی کوئی جنگ لڑی ہے؟ اسلام کی خاطر کو جہاد کیا ہے؟ دینا فتویٰ گورنمنٹ کو کہ فلسطین تباہ و برباد ہو گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جہاد کیا، جہاد کریں آپ۔ کوئی بھی موٹیویشنل سپیکر، کوئی بھی ریلیجیس اسکالر ٹی وی پہ سکرین پہ بیٹھ کے آپ کو یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہر مدنی زندگی میں 1 مہینے 6 دن کے بعد ایک جنگ لڑی ہے نبی پاک علیہ السلام نے، اسلام کی خاطر لڑیں، نکالیں اپنے گھوڑے باہر، نکالیں اپنا ایٹم بم بھی باہر نکالیں، ابدالی بھی نکالیں، فلسطین میں قیامت برپا ہو گئی ہے، کشمیر میں قیامت برپا، نام ہی کوئی نہیں لیتا، جہاد کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اسلام کی تبلیغ کیا ہو رہی ہے؟ تراویح مت پڑھو۔ اور بھائی پورا سال تو لوگ مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، کم آتے ہیں، اور اگر ایک ذہن بن ہی گیا ہے، ایک ماحول بن چکا ہے، نہیں جی یہ حضرت عمر فاروق نے شروع کی تھی، میں نے کہا آپ کے نزدیک حضرت عمر فاروق کا رتبہ کوئی کم ہوگا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما کے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر وہ ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ آپ کے نزدیک کوئی چھوٹا رتبہ ہوگا کہ آپ ان کو بڑا ہلکا کر کے کوٹ کر رہے ہیں؟ نہیں جی یہ تو حضرت عمر نے شروع کروائی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے تو نہیں پڑھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا ایمان یہ ہے، حافظ محمد سلیم نظامی کا ایمان یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دین مجھ سے کئی درجے زیادہ بہتر پتہ تھا، اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے براہ راست سیکھا ہے، سرکار ان کے معلم ہیں، اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ کے دین سیکھا ہے۔ ایک 1400 سال بعد ایک اسکالر پیدا ہو جائے اور وہ اٹھ کے کہے جی میری تحقیق اور میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریسرچ اگر ٹھیک ہے تو حضرت عمر فاروق کی ریسرچ پر غلط تھی، آپ پھر ان سے بڑے اسکالر ہوئے۔ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اور امت کو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ؟ اور یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا تو نواسے اسلام کی خاطر کربلا کے میدان میں جا کے شہید ہوئے، کیا آپ کے بھی شہید ہوئے ہیں؟ نہیں ہے نا؟ تو پھر یہ منافقت چھوڑ دیں کہ جی نبی پاک علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہم اس کا عشر سرکار تو بہت دور کی بات ہے نا، جو کچھ صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ہم تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج کے دور کے اندر بھی جو اللہ والے کر رہے ہیں، یہ چند دن پہلے انتقال ہوا مولانا سردار احمد عالم صاحب کھریپڑ شریف میں، پتوں کی ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، پتوں کی کے اندر عالم دین تھے، ان کے وصال سے تقریباً کچھ ماہ پہلے کی بات، 6 ماہ پہلے غالباً 6 کروڑ روپیہ ان پہ قرضہ تھا، 6 کروڑ روپیہ قرضہ تھا۔ کس وجہ سے؟ وہ جو اسلامک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، وہ بچوں کو فری ایجوکیشن دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو علاج معالجہ فری کروا رہے ہیں، کئی بیوہ عورتوں کی منتھلیاں لگی ہوئی ہیں، کئی یتیم بچے، 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں کی تعداد میں یتیم بچوں کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر، یہ نہیں کہ مولوی بنائے، جو دین پڑھنے والا تھا اس کو دین پڑھایا، اور جس کی رغبت انجینئرنگ کی طرف تھی اس کو انجینئر بنایا، جو ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اس کو ڈاکٹر بنایا، جو وکیل بننا چاہتا تھا اس کو لائر بنایا، اور ان بچوں کی فیسیں اپنے پاکٹ سے خود پرسنلی ادا کی، ان پہ بوجھ نہیں آنے دیا۔ بچہ ذہین تھا، اس کو اپنی کفالت میں لے لیا، آ جاؤ بیٹا آپ کا کوئی وارث نہیں ہے، میں آپ کے لیے کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی ذاتی زمین بیچ کے 6 کروڑ قرضہ ادا کیا۔ ہم تو آج کے دور میں بھی اللہ والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ صحابہ کا مقابلہ کرنے چلے ہیں۔ اس لیے یہ روش جو ہے اس کو چھوڑیں کہ جی فلاں بڑا اچھا موٹیویشنل سپیکر ہے تو فلاں کی ریسرچ بڑی اچھی ہے اور وہ اسلامک اسکالر ہے۔ علماء نے جو کچھ محنتیں کی ہیں اور جو نچوڑ نکال کے وہ امت کو دے گئے ہیں، اور جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جو تعلیمات اولیاء اللہ نے ہم تک پہنچائی ہیں وہی خالص اور سچی تعلیمات ہیں۔ ان سے ہٹ کر کے اگر کسی طرف دوسری طرف جانا چاہیں گے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، ہمیشہ میری امت کے بڑے گروہ کو فالو کرنا،
میری امت کا بڑا گروہ دین کے معاملات میں جس طرف ہوگا آپ اس طرف جانا. من شذ شذ فی النار، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میری امت کے بڑے گروہ کو چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے راستے اختیار کرے گا سائڈ سے جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا، اس لیے گمراہ ہو جائے گا. تو نت نئی ریسرچ، ہمیں ایک یہ بھی عادت ہے کہ جی فلاں نے یہ نئی بات کی ہے، اس نے نیا نقطہ نکالا ہے، نئی تحقیق اس نے پیش کی ہے، وہ جی وہی پرانی باتیں تو وہی پرانے، کوئی نئی بات کریں. بھئی دین جب 1450 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے تو اب کوئی نیا دین گھڑ کے آپ کے لیے کون سا لے کے آئیں؟ وہی دین بیان کریں گے جو نبی پاک علیہ السلام دے کر گئے، جو صحابہ نے دیا، تابعین تبع تابعین نے عمل کر کے دکھایا. اس لیے یہ نئی نئی ریسرچز، نئی نئی تحقیق، نئے نئے موٹیویشنل سپیکر، نئے نئے جو ہے وہ ریلیجس اسکالر جو ہیں، یہ ان کی چمکتی چاندنی کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں، اپنے آپ کو منبر و محراب سے جوڑیں، اور اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑیں، اور جو رہنمائی ہمیں وہاں سے مل رہی ہے ہمیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ صدقہ فطر کے حوالے سے مسئلہ سماعت فرما لیں، مسئلہ سماعت فرما لیں کہ صدقہ فطر جو ہے فطرانہ 300 روپیہ گندم کے حوالے سے، اور جو کے لحاظ سے 600 روپیہ فی کس ہے، کھجور کے لحاظ سے 2400 روپیہ فی کس، اور کشمش کے لحاظ سے 4400 روپیہ فی کس فطرانہ یہ بنتا ہے. اور یہی روزے کا فدیہ بھی ہے. اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا بوجہ بیماری، کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا. یا کوئی شخص اتنا بوڑھا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب وہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا. وہ فدیہ بھی فطرانے کے برابر ہی ہے. ایک روزے کا فدیہ 300 روپیہ ہے گندم کے لحاظ سے، اور جو 600، اور کھجور 2400، اور جو کشمش ہے اس کے لحاظ سے 4400 روپیہ ہے. کوشش کریں اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو غربا ہیں ان کو آپ یہ صدقات فطر، زکوٰۃ وغیرہ ادا کریں. اپنے اہل محلہ میں جو غربا ہیں، سفید پوش ہیں، ان کو ڈھونڈیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.